ہمیشہ نہیں رہتے چہرے نقابوں میں، سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی کے ختم ہونے پر۔ ناظرین، جیسے ہی کفارہ ڈرامہ کی کہانی ختم ہوئی ہے، ڈرامے کی آخری ایپیسوڈ آپ نے دیکھی ہے، تو اس کے اندر جیسے جیسے تمام کرداروں نے اپنے اصل اصل کردار ادا کیے ہوئے تھے، تمامی واضح ہو گئے۔ جو پردے کے پیچھے چل رہا تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو کے اندر چند ایسی باتیں ڈسکس کریں گے جو آپ کو ریئل زندگی کے اندر بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں ایسی باتوں کی طرف۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے دیکھی ہے، آپ اپنی لائف زندگی کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں اکثر طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے، ہمیں زندگی ایسی چیزیں دکھاتی ہے یا ہمارے سامنے کچھ ایسی چیزیں، ایسے کردار دکھائے جاتے ہیں جو در حقیقت اصل نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پیچھے ایک پوری فلم چل رہی ہوتی ہے۔ جس طرح کفارہ ڈرامہ کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ہر کردار نے اپنے اپنے حق کی ایک فلم ادا کی، پھر اس کا کفارہ دیا۔ جیسے آپ سب سے پہلے لے لیں کہ ستارہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی تھی، جس پر پورے خاندان والے ناز کرتے تھے، بہت ہی سعادت مند تھی، لیکن یہی سعادت مندی اور اس کا اچھا پن، اس کے ساتھ سب کے ساتھ مل کر رہنا، اس کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسی بات کا اس کے اپنوں نے فائدہ اٹھایا اور اس کی زندگی کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ خود اچھی تھی، اس کا کردار ٹھیک تھا، تو یہ کتنی بھی کوشش کر لیتے، آخر کار جب وہ چہرے سامنے آئے تو تمام کے تمام رسوا ہو گئے۔ جیسے نمی نے ستارہ پر بدنامی لگائی، وہ خود سالار سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن سالار اسے پسند نہیں کرتا تھا، تو اس نے سالار کے ذریعے اس پر بدنامی لگائی۔ جب یہ بدنامی اس کے ستار کو اس بدنامی کے بارے میں پتہ لگا تو اسے واقعہ ہی ستارہ سے محبت ہو۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ اگر آپ زندگی کے اندر کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا کام ہے فقط محبت کرنا، آپ کا کام ہے اس سے محبت کرتے رہنا، جتنی آپ محبت کر سکتے ہیں۔ محب کا کام ہے محبت کرنا۔ جب آپ محبت کرتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن محبوب خود بخود آپ کی محبت پر اعتبار کر لے گا۔ ناظرین، ہماری زندگی کے اندر کچھ ایسے موڑ آتے ہیں کہ چھوٹے تو غلطی کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ان غلطیوں کی وجہ سے جو بڑے ہیں اس پر دگنی غلطیاں کر دیتے ہیں۔ جس طرح نمی نے جو غلطیاں کی تھیں وہ تو اپنی جگہ پر تھیں، لیکن جب نمی کی باری آئی تو اس کی ماں اور بھائیوں نے اس سے بڑھ کر غلطیاں کی اور اس کی جو زندگی بچی ہوئی تھی وہ بھی خراب کر دی۔ لیکن جو اس نے بویا تھا کاٹا وہی ہے۔ جب اس نے ستارہ کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تو اس کی زندگی کیسے بچ سکتی تھی، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا نمی نے کیا ہوا تھا ویسا ہی خود بھی پایا آخر میں آ کر۔ تو ناظرین، بڑوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ چھوٹوں نے جو غلطیاں کی ہیں انہیں سدھارا جائے، نہ کہ ان کی غلطیوں کو وہ مزید پختہ کیا جائے، ان پر مزید غلطیاں کی جائیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ غلطیاں کیسے سدھرائی جاتی ہیں، بڑے ان غلطیوں کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے۔ ناظرین، ہمیں اپنی زندگی میں جب بھی کبھی بڑا مقام ملے تو ہمیں مظلوموں پر اس قدر ظلم کرنا چاہیے کہ جتنا کل ہم برداشت کر سکیں۔ جیسے نجمہ ہو گئی، کرن کی ماں ہو گئی، یا جتنے بھی تھے، انہوں نے اپنی حد سے بڑھ کر جب ظلم کیا تو اسے برداشت کرنے میں انہیں بہت ہی مشکل ہوئی۔ جب انہوں نے ستارہ پر ظلم کیا، اس کے ماں باپ نہیں تھے، انہوں نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ آپ جب پہلی اس ڈرامے کی قسطیں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات واضح معلوم ہو جاتی ہے کہ ستارہ کو تو نجمہ شادی میں لے کر ہی نہیں جانا چاہتی تھی۔ جب اس نے کام والی کو کہا تو اس نے کہا میں اتنے پیسے لوں گی۔ اب وہ پیسے بچانے کے لیے اس نے 5-7 ہزار کا جوڑا لیا اور ستارہ کو راضی کر کے، تاکہ وہ سارے کام ادھر کرتی رہے۔ تو اسی پر بڑوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم چھوٹوں پر ظلم تو نہیں کر رہے، کیونکہ جو مظلوم کی آہ ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کی بد دعا ہے۔ مظلوم کی آہ ادھر سے نکلتی ہے، ادھر وہ کام کر جاتی ہے۔
تو ہمیں بھی اس بات کے اندر سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنی زندگی کے اندر کسی پر ظلم نہیں کیا؟ اگر ہم نے ظلم کیا ہے تو ہم اسے اپنی زندگی کے اندر ہی معافی مانگ لیں۔ اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ کی ذات بھی ہمیں انشاءاللہ ضرور معاف کرے گی۔ اب چلتے ہیں ناظرین اس ڈرامے کی آخری ایپیسوڈ کی طرف۔ آخری ایپیسوڈ کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ جب سلمان کرن کے رشتے ادھر مانگتا ہے اور واپس آ کے باتیں کر کے مزے لے رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو ماموں کو کہا تھا کہ میں آپ کی عزت کو سنبھال لیتا ہوں، لیکن وہ خود ہی نہیں مانے، اور اوپر سے پولیس آ جاتی ہے۔ پولیس والے جب اسے گرفتار کرتے ہیں تو اب اس نے اپنی تمام پلاننگ خفیہ کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب وہ کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو خود اپنوں کے سامنے ایسا بدنام ہوتا ہے کہ نجمہ اسے کہتی ہے کہ یہ تمہارے کردہ گناہ ہے جو آج میری نمی قاسم کی شکل میں بھگت رہی ہے۔ وہ تو اسے پاگل خانے چھوڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ اس نے اس کی تصویریں کمپیوٹر میں ایڈٹ کی اور ایڈٹ کر کے اسے بدنام کرنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ جب سلمان کو یہ تمام باتیں پتہ لگتی ہیں تو وہ پولیس اسٹیشن میں جا کر یہ بیان دے دیتا ہے کہ اس کے اندر میرا کزن قاسم بھی شامل ہے اور وہ بھی اس طرح کا کام کرتا ہے۔ اب قاسم نے کیا تو نمی کے ساتھ برا ہوا ہوتا ہے۔ اب جب وہ گھر کے اندر ایک پرسکون ماحول میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور یہ بات انجوائے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا بھائی، نمی کا بھائی گرفتار ہو گیا ہے، تو اوپر سے پولیس آ کر جب اسے گرفتار کرتی ہے تو جب اس نے برا انتہائی گھٹیا کیا ہوا ہوتا ہے تو اب اس کے ساتھ بھی اس سے ڈبل ہوتا ہے، اسے بلکہ ان گناہوں کی بھی سزا ملتی ہے جو اس نے کیے بھی نہیں ہوتے۔ دوسری طرف جب ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ بڑے چھوٹوں کو کیسے سدھار سکتے ہیں، کیسے ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے انہیں آپس میں ملا سکتے ہیں، یہ بھی آپ نے آخری قسط کے اندر دیکھا ہے۔ جب طاہر سکندر کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرا بزنس ستارہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں چلا سکتا، نہ میری بیٹی چلا سکتی ہے نہ ہی بیٹے کو انٹرسٹ ہے، تو اس نے بھی یہ بات مان لی کہ اب ستارہ ہوگی تو مجھے میرے بزنس کو بھی ترقی ہوگی اور میرا گھر بھی آباد ہوگا۔ صاحبہ سے تو وہ فقط بدلہ لینا چاہتا تھا جو اس کی ماں نے اس کے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ جب وہ مٹیریل انہوں نے انہیں نہیں بیچا بلکہ دوسروں کو بیچ دیا اس سے سستا، تو اس پر طاہر سکندر کو بڑا نقصان ہوا، تو وہ مٹیریل جو تھا اس کے بارے میں صرف وہ جو نقصان کا بدلہ تھا وہ صاحبہ کی ماں سے لینا چاہتا تھا، اور وہ بدلہ اسے اس دن یقین ہو گیا کہ آج میرا بدلہ بھی پورا ہو گیا ہے۔ جب ولیمے والے دن ستارہ نے صاحبہ کو تھپڑ مار کر جواب دیا تھا تو اس بات کو طاہر سکندر نے انجوائے بھی کیا، اور بعد میں کئی مقام پر صاحبہ کے ماں کو ستارہ سے کے معاملات میں تھپڑ پڑوا کر اس کے سے بدلے لیتا رہا۔ دوسری طرف طاہر سکندر کو یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے بیٹے کی خوشی فقط اور فقط ستارہ کے ساتھ ہے، تو وہ سارے ستارہ کو لینے آ جاتے ہیں اور ستارہ کو سمجھا کر ساری بات کلیئر کر دیتے ہیں۔ اب شوکت جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سالار کو بلائیں، تو اب سالار کو کون بلائے؟ وہ ستارہ سے کہتا ہے سالار کو کال کرو، تو ستارہ کہتی ہے اس نے مجھے بلاک کر دیا ہے، تو طاہر سکندر کہتا ہے وہ میری بھی کال نہیں اٹھا رہا، جنید کہتا ہے میری بھی نہیں اٹھائے گا، تو اب شوکت کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ستار میری کال ہر حالت میں اٹھائے گا۔ اب وہ جب کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا تو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ یا اسے فارغ کرو، میں اس کی کسی اور جگہ شادی کر لوں۔ اب یہ بات جب سالار سنتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ اب جب وہ آتا ہے وہاں پر دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بڑوں نے مجھے بلیک میل کیا ہے۔ اب یہی بات ہم آپ کو بتا رہے تھے اس ویڈیو کے اندر، جو بتائی تھی کہ آخر میں آپ کو بتائیں گے، وہ یہی تھی کہ اب بڑوں کو چھوٹوں کی ہر بات پتہ ہوتی ہے کہ ان سے یہ بات کیسے منوانی ہے، لیکن وہی بات صرف پوزیٹیو طریقے سے اگر منوائی جائے تو اس کا رزلٹ ایک اچھا ہوتا ہے، جس طرح آپ نے دیکھ لیا۔ اور اگر آپ اپنی زندگی کے اندر صرف محبت کرنے والے بنے، جس طرح ستارہ سے سالار نے صرف محبت کی ہے، اس سے محبت کی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے نہیں کرتی،
اب آخر میں جب آخری مقام آیا ہے تو تارا نے خود کہا ہے کہ آؤ مجھے دلہن بنا کر لے کر جاؤ، میں اب دلہن بن کر تمہاری جاؤں گی۔ تو یہ تھی اس ڈرامے کی سٹوری۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور ساتھ میں آپ نے کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ آپ ہماری ان باتوں سے متفق ہیں یا